خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ اور اہل تشیع کے پہلے امام علی ابن ابی طالب پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 بمطابق 19 رمضان 40 کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود تلوار کے ذریعے نماز کے دوران میں قاتلانہ حملہ کیا۔ اس حملے کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے اور اگلے 2 دن تک زندہ رہے، لیکن زخم گہرا تھا اور بچ نہ سکے، اور 21 رمضان 40 کو وفات پائی۔ آپ تیسرے خلیفہ تھے جن کو خلافت کے دوران قتل کیا گیا۔ آپ سے پہلے عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان کو قتل کیا جا چکا تھا۔ علی ابن ابی طالب 656 میں قتل عثمان کے بعد خلیفہ بنے تھے، اور تاہم انہیں معاویہ بن ابو سفیان اور دیگر افراد کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور نتیجتاً اسلام میں پہلی خانہ جنگ ہوئی، اور اسے پہلا فتنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی خلافت 2 حصوں میں بٹ گئی، اور یوں خلافت راشدہ کے ساتھ خلافت امویہ کا آغاز ہوا۔ پہلے فتنے کا آغاز تیسرے خلیفہ راشد عثمان بن عفان کے 656 میں قتل سے ہوا، جو علی ابن ابی طالب کے 4 سالہ دور خلافت تک جاری رہا۔ 657 میں علی ابن ابی طالب نے جنگ صفین میں معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ ثالثی کرنے پر آمادہ ہوئے۔ یہ نوبت علی ابن ابی طالب کی فوج میں کچھ لوگوں کی بغاوت کی وجہ سے آئی تھی، جنہیں بعد میں خارجی کہا جانے لگا۔ انہوں نے علی ابن ابی طالب کے کچھ فوجیوں کو قتل کر ڈالا، لیکن جلد ہی 658 میں جنگ نہروان میں علی ابن ابی طالب کی فوج نے انہیں کچل ڈالا۔ عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے مکہ میں دوسرے 2 خارجی برق ابن عبداللہ اور عمرو بن بکر تمیمی سے ملاقات کی۔ ان لوگوں نے 3 بڑی اسلامی شخصیتوں علی ابن ابی طالب، معاویہ بن ابی سفیان اور گورنر مصر عمرو بن خاص کو مسلمانوں کے موجودہ حالات کا ذمہ دار قرار دے دیا، اور اپنے وقت کی ناپسندیدہ صورتحال کو حل کرنے کے لیے ان 3 شخصیات کو قتل کرنے اور اپنے اصحاب نہروان کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ دراصل ابن ملجم کا علی ابن ابی طالب کو قتل کرنے کا محرک نہروان کی وہ خاتون بنی جس سے اسے محبت تھی، اور اس عورت کا ایک باپ اور بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے۔ اس خاتون نے اس شرط پر شادی کی حامی بھری کہ ابن ملجم علی ابن ابی طالب کو قتل کر دے۔ چنانچہ کوفہ کی مسجد میں ابن ملجم نے علی پر حملہ کیا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں اگلے خلیفہ حسن ابن علی نے ابن ملجم کو سزائے موت دے دی۔ علی ابن ابی طالب کا دور خلافت پہلے فتنے کا اہم زمانہ ہے۔ اگرچہ وہ عثمان کے قتل کے 5ویں دن چوتھے خلیفہ منتخب ہو گئے، لیکن اپنے اقتدار کے دوران ان کو مخالفت کا سامنا رہا۔ ایک طرف عائشہ زوجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر ابن عوام نے مکہ میں ان کے خلاف بغاوت کر دی، اور دوسری طرف امیر معاویہ گورنر شام نے بطور نئے خلیفہ کے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا جنگ خانہ شروع ہوئی، اور علی ابن ابی طالب کے ارمقابل افراد کا صرف ایک ہی اعتراض تھا کہ قتل عثمان کا بدلہ کیوں نہیں لیا جا رہا۔ 656 میں پہلی خانہ جنگی سانحہ جمل میں علی ابن ابی طالب کو فتح ملی۔ مخالفت میں زوجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ بنت ابی بکر کی زیر گمان صحابہ تھے۔ پھر علی ابن ابی طالب نے امیر معاویہ کے خلاف 657 میں صفین کی لڑائی لڑی، اور یہ جنگ ایک معاہدے کے ساتھ ختم ہوئی، جس کے تحت معاویہ بن ابی سفیان کو الگ حکومت بنانے کا موقع ملا۔ جنگ صفین کے بعد جب علی نے معاویہ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا، تو علی کی فوج کے ایک گروہ نے جنگ بندی سے انکار کیا۔ اس گروہ کو بعد میں خارجی کہا گیا۔ انہوں نے اپنی دینی معاملات میں انسانی فیصلے کو غلط قرار دے دیا، اور کہا کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہی ہوگا۔ 658 میں ہی انہوں نے بیعت کی خلاف ورزی کی، اور بغاوت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ جو مسلمان ان کا ساتھ نہ دے گا وہ اسے قتل کر دیں گے۔ علی نے نہروان کی جنگ میں انہیں شکست دی، اور علی کی خلافت کے دوران میں خوارج کا قتل سب سے مشکل مرحلہ تھا کہ وہ معاویہ کے خلاف جنگ کے دوران میں وہ علی کے سب سے پکے حمایتی تھے۔ ابن ملجم نے 2 اور افراد برق ابن عبداللہ اور عمرو بن بکر التمیمی کے ساتھ مکہ میں ملاقات کی، اور عمرے کے بعد طویل بحث کی۔
انہوں نے طے کیا کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت راز کا سبب علی معاویہ اور عمر بالخاص ہیں جو ان کے خیال میں غلطی پر تھے۔ انہوں نے تینوں کو قتل کرنے کی قسم اٹھائی تاکہ نہروان پر اپنے ساتھیوں کے قتل کا بدلہ لیا جا سکے۔ انہوں نے مطلوبہ تاریخ پر اتفاق کیا اور اپنے اپنے ہدف چن لیے۔ مصر کے ایک خارجی ابن معلجم نے علی کو شہید کیا۔ ابن معلجم آبائی طور پر خمیر کا رہنے والا تھا مگر اس کی رشتہ داری مراد سے بھی تھی۔ سلطنت نجد کی شاخ گندا کے قبیلہ بنی جبالہ کے ساتھ بھی قربت داری تھی۔ ابن معلجم کوفہ میں النہروان پر علی کی فوج کے ہاتھوں خارجیوں کے سربراہ کے قتل کا علی سے بدلہ لینے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ کوفہ میں اس کی ملاقات قبیلہ تیم الرباب کے 10 لوگوں سے ہوئی جن میں ایک عورت قطام بھی شامل تھی۔ یہ لوگ علی سے اپنے رشتہ داروں کی موت کا بدلہ لینے کو اکٹھے ہوئے تھے۔ قطام کے والد اور بھائی بھی النہروان پر علی کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ ابن معلجم نے جو ہی قطام کو دیکھا تو عالم دین علی اسلابی کے مطابق اپنے ہوش گنوا بیٹھا اور کوفہ آمد کا مقصد بھول گیا، اور ابن معلجم نے قطام کو شادی کی دعوت دی تو قطام نے شادی کے بدلے اپنی شرائط رکھ دی۔ اسے ہزاروں سونے کی اشرفیاں اور ایک غلام مرد کے علاوہ علی کی موت بطور مہر چاہیے تھی۔ انہوں نے بڑی چلاکی سے کوفہ مسجد کے اس داخلی دروازے پر خفیہ مورچے سنبھال لیے تھے جہاں سے علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ 19 رمضان کو علی کوفہ مسجد میں فجر کی نماز کے لیے داخل ہوئے تو ابن معلجم نے زہریلی تلوار سے علی کے سر پر وار کیا جس سے علی زخمی ہو گئے اور اس کے بعد 2 دن کے بعد وفات پا گئے۔ علی کے جسد خاکی کو ان کے بیٹوں حسن حسین اور محمد بن حنفیہ اور ان کے ایک بھتیجے عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا، پھر انہی حضرات اور عبید اللہ بن العباس نے رازداری سے دفن کر دیا کیونکہ اس بات کا خدشہ تھا کہ ان کے جسد خاکی کو نکال کر بے حرمتی کی جائے گی۔